بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں فراز یونس بندوقدہ ہماری ہلال ٹاک سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست اسفر الحق بھائی. اسفر بھائی جو ہیں وہ IBA کے گریجویٹ ہیں ایئر 2000 کے، اور اس وقت سے ایجوکیشن انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں. اور ان کے 3 پرائمری انیشیٹوز ہیں ایجوکیشن سائٹ پہ. ان کا ایک بہت بڑا وینچر جو کہ مشہور ہے پاکستان میں اس وقت، جو کہ IBA گریڈس کے نام سے ہے. IBA گریڈس از این ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو کہ اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرتا ہے فار یونیورسٹی ایڈمیشنز. اس کے علاوہ ان کے 2 اور وینچرز، ایک دا لیب اسکول کے نام سے جو کہ STEM ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بہت ریسنٹ ان کا انیشیٹو چھا جاؤ ٹیکنالوجیز کے نام سے، جو کہ آن لائن ایجوکیشن پلیٹ فارم ہے. ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی طرف ان کا ایک فوکس ہے. تو تھوڑا سا اسفر بھائی سے جانتے ہیں کہ ان سائٹ پہ یہ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم اسفر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. تو کچھ آپ ہمیں اگر بتائیں کہ یہ آپ کی جو وینچرز ہیں، اور آپ ایجوکیشن انڈسٹری میں پچھلے 20-22 سال سے 23 سال سے آپ اس کے اندر ہیں، تو کیا آپ کے ایکسپیرینسز رہے ہیں، اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن پاکستان میں کس طرف موو کر رہی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت ایک لمبا آپ نے سوال کیا. جزاک اللہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. ایجوکیشن انڈسٹری پاکستان کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک لیول پر ہے، اور اس میں بہت زیادہ، خاص طور پہ پچھلے ہم 5-6 سالوں میں جس طرح سے ہم جو دنیا میں جیسے ایک چینجز آ رہی ہیں، اور نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اور نئے کام کرنے کے نئے میتھڈالوجیز آ گئی ہیں. اسکل سیٹ بہت تیزی سے آبسولیٹ ہو رہے ہیں، بالکل. چینج ہو رہے ہیں. چیٹ GPT ٹائپ کی چیزیں بہت ساری آ گئی چیٹ ہیں. GPT جیسی چیزیں، AI والی چیزیں. اس کے علاوہ بھی اوور آل ٹیکنالوجی کا اب ہر جگہ پہ رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور آگے بڑھتا بھی جا رہا ہے. اور جو ہم ایجوکیشن ماڈل پہ کام کرتے ہیں پاکستان میں، میجورٹی کی بات اگر میں کروں تو وہ آج سے 50 سال پرانا، 40 سال پرانا جو ہے نا، وہ ایک سیٹ اپ ہے جس میں اسٹوڈنٹ کو ایک انڈسٹریل ورلڈ کے لیے ایک لیبر کے طور پہ اس کو پرسیو کیا جاتا کیا جاتا ہے، اسی طرح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو نئے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. جیسے ہم آج کل کے ورلڈ کپ چل رہا ہے تو کہتے ہیں نا ماڈرن ڈے کرکٹ، تو جس میں ایک نئی انداز سے ہم کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک الگ ہی طریقے سے کھیلتی ہے، نئی ٹیمز جو ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا ایک ماڈرن ڈے ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور لیب اسکول جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو آنے والی دنیا کے لیے، بلکہ اب تو آنے والی دنیا آ چکی ہے، کرنٹ سینیریو کے لیے تیار کیا جائے. تو اس میں جو نالج سیٹ ہے اس میں اوپننس، کانفیڈنس، ایبلٹی ٹو لرن بائی ہمسیلف، ایبلٹی ٹو ایکسپلور تھنگس آن ہز اون، ایبلٹی ٹو سالو پرابلمس، بی کانفیڈنٹ اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس آن ہز اون، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں اپنے اپنے طور سے. بٹ آن اے میس اسکیل اگر ہم بات کریں، چاہے وہ اسکولز ہوں، چاہے وہ کالجز ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، تو ان کو بہت ریپڈلی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. اس میں سے کچھ کنزیوم ہو جائے گا، 10%، 20% کنزیوم ہو جائے گا، اور 60، 70، 80% جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جو ہے نا اپنا کی طرف چلا جائے گا. کرتا رہے گا. بیسیکلی آپ لوگ جو کر رہے ہیں اس میں روٹ لرننگ جو ایک ٹپیکل کانسیپٹ رہا ہے اس کو ہٹا کے اب آپ ایکچوئل اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ کی طرف بات کر رہے ہیں میرے خیال سے. بالکل ایسی بات ہے. ہمارے یہاں جو ماڈل ہے اس کا نام ہے دی لیب اسکول. اس کا نام ہی ہم نے رکھا دی لیب اسکول. دی لیب سے مراد یہ ہے کہ ایز وی موو آن فردر تو ایجوکیشن کو ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. تو جو دی لیب ہے، یہ لیب از ناٹ، لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور کوئی اسٹیم زیادہ ہے. بٹ دی لیب کا مقصد یہ ہے کہ ہیئر وی نیڈ ٹو ورک آن نیو ماڈلز آف ایجوکیشن. ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں آپ لوگ اس میں، کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. ریسرچ بیسڈ طریقے سے ہمیں اپنے ایجوکیشن کے سسٹم کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ بالکل روٹ لرننگ نہیں ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس انڈیپینڈنٹلی لرن کرتے ہیں، پرسنلائز لیکچرز ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈائز کلاس رومز نہیں ہوتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے لیولز اے لیولز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹاپ جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، فاسٹ ہے، GI کے، ان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مختلف کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی جو ہمارے بڑے ایونٹس ہیں اس میں وہ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
انٹرپرینرشپ کی طرف ہم ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک فیئرلیس قسم کا ایک پروجیکٹ ہے, اور جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے بھی پیراڈائم شفٹ کی بات کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کو اس کے اندر کوئی ایسا رول پلے کرنا چاہیے جہاں پہ وہ فائنینشیل اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہوں کہ کیا انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, کیا سیونگز ہوتی ہیں؟ تو مطلب کیا مطلب ہر مطلب دیکھا جائے تو ہر فیلڈ کے اسٹوڈنٹ کو یہ اس کی ریکوائرمنٹ آگے جا کے لائف میں ہوتی ہے, چاہے وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, انجینئرنگ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, یا بزنس اسٹڈیز کا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ یونیورسٹیز یہ لوگ یہ رول پلے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں یونیورسٹیز بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں. ہمارا جو ہم نے جو ڈیٹا دیکھا ہے تقریباً 15 لاکھ اسٹوڈنٹ ہر سال انرول ہوتا ہے یونیورسٹی میں. اوکے, تو دس از اکراس پاکستان. اکراس پاکستان, ٹھیک ہے. تو اور بھی تھوڑا زیادہ 19-20 ہو سکتا ہے, اور یہ ظاہری بات ہے یہ پاپولیشن ہماری گرو کر رہی ہے. بالکل. تو یہ ایک سیگمنٹ یہاں پہ تو یہ آ رہا ہے جو 15 لاکھ اسٹوڈنٹ مختلف پروگرامز میں مختلف یونیورسٹیز میں پورے پاکستان میں اپلائی کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جا رہا ہوتا ہے ادھر پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یونیورسٹیز ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے, بٹ ان کو ایچ ای سی کی طرف سے یہ بات جائے, ایک مطلب ایک کہیں سے ان کو کہا جائے گا نا, کیونکہ جہاں پہ ہمارے جس چیز کو ہماری اہمیت نہیں دے جا رہی ہوتی وہ چھوڑ دی جاتی ہے. یار یہ تو ایک سائڈ کی چیز ہے. تو جب تک اس کو ایک نیشنل پرائرٹی نہیں بنایا جائے گا, یا فوکس نہیں ہوگا, یا اس کو ہمارے پالیسی میکر اس کو کہیں نہ کہیں اس کو جلن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, امبیڈ جب تک نہیں کریں گے, تو جب تک نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ جو ہمارا مختلف کنٹینٹ ہیں, ہمارے جیسے کوشچنس فریم ہوئے ہوتے ہیں, چاہے آپ اس کو کورس نہ ڈالیں مگر آپ ذہن بنانے کے لیے نا, تو وہ آپ اپنے کنٹینٹ میں ہی آپ تھوڑا کہیں نہ کہیں چیزیں ڈال دیتے ہیں. جیسے میتھس کے کوشچنز ہیں آپ کے, میٹرک کے, 9th کے, او لیولس کے, کہیں بھی آپ کے, تو اس میں جو آپ کے سوال آ رہے ہیں تو وہاں پہ انویسٹمنٹ والے سوال, سیونگ والے سوال, کہ ایک بچہ تھا اس کی اتنی تھی اور اس نے اتنا سیو کیا اور اتنے سال میں کر لیا, تو اس طرح کے اس نے اتنا اپنے آپ کو گرو کر لیا, اور پھر اس نے اپنی فلاں ضرورت کے لیے اس میں استعمال کر لیا. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ کوئی بڑا سے کوئی ہوا بنا دیں, ایک کورس پورا ڈیزائن کریں, اسی ایگزسٹنگ سسٹم میں امبیڈ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, اور یہ کرنے والوں کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہوگا تو وہ کر لے گی. کبھی آپ کے اسٹوڈنٹس نے کبھی آپ سے کچھ اس طرح کی باتیں ڈسکس کی ہوں کہ کوئی سیکنڈ سورس آف انکم ہو, کوئی ایسی پیسیو انکم اسٹریم ہو, تاکہ آج کل آپ کو ویسے بھی حالات کا تو اندازہ ہے, اکنامک سچویشن جو ہیں, تو کوئی ایسی ایڈوائس آپ سے سیکھی اور آپ نے کبھی ان کو بتایا ہو ریگارڈنگ سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس؟ بہت کم ہوتا ہے ویسے. لوگ زیادہ تر یہ جو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری انکم اتنی ہے, میں اب نیکسٹ آپشنس کیا کروں, میں اور کیا کروں. تو آج کل جیسے ایک ماحول ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ کی طرف لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آن لائن ارننگس کی طرف لوگ ہیں. تو ارننگس کے اعتبار سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, سیف طریقے پوچھ رہے ہوتے ہیں, یا لوگ جو کورسز کرا رہے ہیں یا جو اس طرف لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں وہ اپروچ ہمیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے نیٹ ورک میں ذرا سا یہ میسج کمیونیکیٹ کر دیں. بٹ اس میں اور جب اس کا اثر بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ پاکستان از ون آف دی ہائیسٹ پروڈیوسنگ انڈیویژلز آف فری لانسرز. تو فری لانسرز ہمارے یہاں جس تعداد سے بڑھ رہے ہیں, ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں فری لانسر بن جاؤں. بلکہ ایک یونیورسٹی ہے, اس نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے, مجھے بالکل کلک نہیں کر رہا وہ کون سی یونیورسٹی اس وقت, کہ آپ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے فری لانسنگ نہیں کر سکتے. اوکے, تو سمجھ رہے ہیں میری بات آپ, کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو فری لانسنگ کے مزے لگ گئے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یونیورسٹی کے پڑھنے کے بعد جو مجھے ملنا ہے وہ فری لانسنگ سے زیادہ ملنا ہے. تو مل تو زیادہ ہی رہا ہے ایٹ دس اسٹیج. تو ظاہری بات ہے اگر ڈالرز میں آپ کو پے مل رہی ہے اور اگر آپ کو کوئی راستہ مل رہا ہے. ایک اسٹوڈنٹ تو میں آپ کو مزیدار کہانی بتا دیتا ہوں, اس کو سم اپ کرنے کے لیے. اسٹوڈنٹ کو میں پڑھا رہا تھا, وہ واز ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ود می ان مائی کلاسز. تو 1 ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتہ ہو گیا, 3 ہفتہ ہو گیا, جب بیسکس اس کی اچھی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ کیا تمہارے ساتھ, تم آئے کیوں یہاں پہ جب تمہیں یو فیل سو ڈی موٹیویٹیڈ, یو آر ناٹ ڈوئنگ دا ورک, یو جسٹ سٹنگ آئیڈل ان دا کلاس. واٹ از دا ایشو, کر کیا رہے ہو تم لائف میں, کیا چل رہا ہے تمہاری لائف میں. میری عادت ہے میں پھر وہ بچے کے اندر آئی ٹرائی ٹو گیٹ انٹو ہز ہیڈ کہ اگر اس کا کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, تو اس کو میں ریزالو کروں. تو اس نے کہا کہ سر میں پچھلے 1-1.5 سالوں سے میں امیزون پہ کام کر رہا ہوں. میں نے کہا بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ کام کر رہے ہو. اچھا, میں نے ایسی سمجھا کہ ایسی کچھ بس اپنے آپ کو ٹائم ضائع کر رہا ہوگا. تو اس نے کہا کہ سر مہینے کے میں 3 سے 5 لاکھ روپے بنا رہا ہوں.
تو میں نے کہا بھائی تم اپنے ابو کو بھیجو میرے پاس, میں انہیں سمجھاؤں کہ بھائی اگر اس کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے اور یہ اس میں اگر چلا گیا ہے اور اس کو اس کا ہنر فن اس نے پکڑ لیا ہے, تو میں ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ کچھ کرائیں نہ کرائیں, اس کو اس راستے سے نہ ہٹائیں. وہ ایک بڑے کالج کے پروفیسر کا بیٹا تھا, اب اس کو پڑھائی سے اس کو تھوڑا ڈیٹریکٹ کرنا مشکل کام ہے. وہ یہی سوچتا ہوگا نا کہ اگر میں گریجویٹ ہو جاؤں گا 50,000 لاکھ روپے کی نوکری لگ جائے گی تو کیا مجھے بینیفٹ ہے. ایسی بات ہے, صحیح بات ہے, وہ لاجیکل بات ہے, بالکل لاجیکل ہے. تو وہ اس کی سوچ کا ڈائریکشن تو صحیح ہے. تو ہمارے جو مینٹور ہیں ایک ہمارے, تو وہ ہمیں کہتے ہیں, سلمان آصف صدیقی صاحب ایک ہمارے ہیں, تو کہتے ہیں کہ بچوں کے ذہن سازی سے زیادہ والدین کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ والدین کا ہے. کہہ رہے ہیں بچوں کے اندر, کسی بچے کے اندر کوئی مسائل آئے نا, جیسے ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, تو آپ ایجوکیشن یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, آپ اسکولس کی بات کر رہے ہیں, تو بھائی اگر آپ یعنی کہ اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو ان سے پہلے تو وہ لوگ جو ان کو پالیسی میکنگ کر رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے. مسئلہ یونیورسٹیز کا تو بعد میں ہے, کالجز کا بعد میں ہے, اسکولس کا بعد میں ہے. بٹ آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی آپ ہر اسکول میں فلاں ایونٹ ہوگا اور ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو آپ پہ جرمانہ لگے گا. تو آپ پالیسی بنائی آپ نے اور وہ ہو رہا ہے ایونٹ. تو جو پالیسی میکنگ چاہے گھر کی ہو, چاہے شہر کی ہو, چاہے ملک کی ہو, اگر وہ پالیسی میکنگ کے اندر جو لوگ ہیں اگر وہ کلیئر ہو جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیونگز کی طرف لوگ جائیں, یا سیونگ کرنی چاہیے اور وہ نہیں کر رہے ہیں, اگر وہ مسٹیک کر رہے ہیں تو وہ اس راستے پہ آ جائیں, تو پھر وہ جو لوگ ہیں جو ان کا مائنڈ بناتے ہیں تو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ مائنڈ بنانے کی جب ہم بات کرتے ہیں, تھاٹ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, تو یو آر ون آف دی پرسن جس کو پیپل لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جو آپ کی بہت بڑی اسٹوڈنٹ ایلومنائی ہے, آئی تھنک مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس ایسے ہی ہیں اندازہ. تو ان کے لیے یو آر اے تھاٹ لیڈر. تو کچھ آپ بھی اس طرف اگر لوگوں کو سیونگز اور انویسٹمنٹس کی طرف اگر تھوڑا سا گائیڈ کرنا شروع کریں لوگوں کو. دیکھیں اس میں مختلف سوچ اور مختلف بلیفز اور مختلف اس کا بالکل اثر ہوتا ہے. اچھا میں بات کروں تو میں خود کئی سالوں تک میں نے انویسٹ نہیں کیا, حالانکہ میرے کلاس فیلوز جتنے بھی اس وقت ٹاپ اسلامک بینکنگز ہیں, جتنے وینچرز ہیں, بالکل, چاہے وہ میزان ہے, چاہے وہ فیصل ہے, چاہے وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ گلوبل ہے, تو یہ بہت سارے میرے کلاس فیلوز ہیں جو کہ ان کو لیڈ کریں. اور جتنے اسکالرز ہیں, چاہے وہ دارالعلوم کے مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب ہیں, مولانا مفتی ارشاد صاحب ہیں, حسان خلیل صاحب ہیں, بہت سارے ہمارے اسکالرز ہیں جن کو ان سے میں مطلب فیس ٹو فیس میں ان سے مل چکا ہوں. پھر بھی میرے اندر خود پرسنلی ایک ریلکٹنس ہوتی تھی, ایک ہمیں اتنا کیا چاہیے 100 200 سال 300 سال گھلایا گیا ہے, اور پروفٹ کے نام پر کنونشنل بینکوں نے, چاہے وہ کنونشنل تھے مگر پروفٹ کے نام پہ اس کو بیوقوف بنایا گیا ہے پرانے ہمارے ریجیمز میں. تو وہ ایک اندر ایسی ایک گھٹی میں ہماری بیٹھی ہوئی ایک, میں سمجھتا ہوں بحیثیت قوم, کہ ہم اس طرف خود جو ہے وہ جا نہیں رہے ہوتے. ریلکٹنس آتی ہے لوگوں کی, جو سمجھ جاتا ہے جو کرنے کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ سیونگ کرنی ہے. میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, یہ بہت ایک ڈسکلوجر ہوگا. میں پہلا انٹرنی تھا میزان میں, اور میزان میں اس وقت لوگ تھے 5 لوگ 5-6 لوگ, بالکل 1999 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو عارف الاسلام صاحب تھے, اور ایک سٹی بینک کے ایک اور عارف صاحب تھے, اور گوہر صاحب تھے. 2-3-4 بڑے لوگ تھے, 2-4 اور لوگ تھے ان کے ساتھ. تو مارکیٹ سائز اسٹڈی کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے ایک مارکیٹ سائز اسٹڈی پریزنٹ کی 1999-2000 ایسی تھا, 99 کا یا 2000 تھا, کہ اٹس ایٹ لیسٹ 50 بلین روپیز. تو حیران ہو گئے یار اتنی بڑی کیسے. میں نے کہا صحیح تو لوور سائڈ پہ پھر اس پہ پوری بات ہوئی, انہوں نے بلا لیا کہ تم نے کیسے نکالی فگر. تو میں نے اس کو پروف کیا, ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس میں پیسہ بھرا پڑا ہوا ہے. بالکل ایسا ہے, ایسا ہی ہے. آپ تو زیادہ انگیج ہیں. بالکل اسی طرح سے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے, اور وہ بظاہر جو لوگ منافع کہہ رہے ہیں اس کو وہ فورگو کر رہے ہیں. تو سیونگ کرنا ایک
ہر کوئی چاہتا ہے سیونگ کرے، مگر وہ چاہتا ہے کہ سیونگ کیا ہو، صحیح طریقے سے ہو. تو وہ جو گیپ ہے اس گیپ کو بہت بھرپور طریقے سے فل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس گیپ کو فل کرنے کے اندر کریڈیبل چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہم ایک شکی قسم کی سوسائٹی ہیں، شک کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ، تو اداروں پہ شک کرنا، لوگوں پہ شک کرنا، اور بہت سارے ناموں سے ہماری قوم بیوقوف پہلے بن چکی ہے. بنتی آئی ہے. بہت سارے ایسے ادارے بنے ہیں اسلامک فائنانس کے نام کے اوپر پچھلے 1990s میں، 2000 میں، جنہوں نے مداربہ کے نام پر مختلف ناموں پہ بیوقوف بنائے، تو لوگوں میں خوف سا بھی ہے. تو آئی گیس نئی جنریشن آ رہی ہے، ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے. پرانے لوگ تو بہت مشکل سے ہلنے والے ہیں. تو میری آپ بات کریں گے تو میں اب پچھلے 2-3 سالوں سے 4 سالوں سے اب میں نے اس پہ اسٹیپ میں نے اٹھایا ہے، جب میں نے خود اپنی چیزیں ایک میچورٹی دیکھی ہے. ایک تھوڑا سا اسلامک بینکس کے اعتبار سے بات کریں، میوچل فنڈس کے اعتبار سے بات کریں، پچھلے کام تو 20 سالوں سے ہو رہا ہے، مگر پچھلے 10 سالوں میں اور زیادہ ہوا ہے، اور پچھلے 5 سالوں میں اس نے ایک پیس پکڑا، اور ایک اپنے آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے کنونشنل سسٹم کے نام پہ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو آگے کھڑا کر دیا. تو یہ کھڑا ہو گیا نا، یہ فائنینشیل سسٹم اب ایک حقیقت ہے، لوگ پتہ چل گیا کہ یہ ہے. اور آئندہ 5 سالوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جو ساری رپورٹس ہیں، ساری نیوز ہیں، کہ بھائی یہ آہستہ آہستہ پورا کنورٹ ہو جائے گا. جتنے بینکس ہیں ہمارے، اے بی این ایمرو تھا، ANZ گرینڈلیس تھا، یہ پورا انہوں نے مرجر کیا، پھر یہ سارا فیصل بینک نے خریدا، فیصل بینک ہو گیا سارا. ابھی فیصل بینک ٹوٹلی اسلامک بینک ہو گیا. بالکل. اب جتنے کنوینشنل ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں، کچھ سلولی کر رہے ہیں، کچھ تیز کر رہے ہیں. اور جو گروتھ اور جو ایک سیفٹی نظر آ رہی ہے اسلامک بینکس میں، بزنس وائز بھی اور کسٹمرز کو بھی، اور بینکنگ سائٹ پہ بھی، تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ایک سیف پلے ہے اگر آپ اس کو صحیح سے کریں. تو وہ جو گیپ ہے نا، میرے سے بات کریں گے تو میرے نزدیک کہ وہ جو ٹرسٹ کا جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل. تھوڑا سا میں یہاں پہ آڈینس کو ہماری یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ابھی اسر بھائی نے بات کی ریگارڈنگ ٹرسٹ وردینس، کریڈیبلٹی، تو ابھی ریسنٹلی ہم نے بھی ایک ایپ لانچ کی ہے ہلال انویسٹ کے نام سے. تو ہلال انویسٹ میں جو ہے ہم سیونگس کو چینلائز کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز ڈفرینٹ اسلامک انویسٹمنٹ، اور ٹاپ ٹیئر شریعہ اسکالرز ہمارے ساتھ آن بورڈ بھی ہیں اس پہ. مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب جو ہیں وہ ہمارے شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، مفتی نجیب صاحب جو ہیں وہ ہمارے بورڈ کے وائس چیئرمین ہیں. تو وہ ٹرانزیکشنز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو اسلامک فائنینس کی ایک جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں ہم لوگ، پلس انویسٹمنٹ ان کی سیونگس کو پراپرلی چینلائز کرتے ہیں ٹورڈ اسلامک انویسٹمنٹس، تاکہ ان کو لانگ ٹرم ایک اچھے بینیفٹس، پروفٹس اور ریٹرنس کی صورت میں مل سکے. بہترین ہے. دیکھیں یہ سارے لوگوں کو میں تو جانتا ہوں، صحیح ہے، مگر لوگوں سے آپ بات کریں گے تو لوگ نہیں جانتے. پبلک ہماری انڈسٹری کتنی بڑی ہے، کتنے ہزار لوگ ہیں، آپ لاکھوں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، آپ لاکھوں میں ایک جذبہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز تو اپنے فائدے کی بات کریں گے، بٹ انسٹیٹیوشنز کا فائدہ جب ہوگا جب لوگوں کا فائدہ ہوگا، تبھی تو ایک سسٹینیبل بزنس انوائرمنٹ یا ایک بزنس انٹیٹی کھڑی ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ لاکھوں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو لاکھوں لوگ تو ان کو نہیں جانتے، نہ ان سے ان کی کوئی انٹریکشنز ہیں، نہ ان تک جانتے ہیں. تو ایک ایسا بننا چاہیے، کوئی پلیٹ فارم بننا چاہیے، جیسے آپ کی یہ پوڈ کاسٹ ہے، اس طرح سے ایک نہیں ملٹیپل لیول پہ یہ کام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس آئے. اگر آپ کو میں جانتا ہوں پرسنلی، آپ کی جو فاؤنڈنگ ٹیم ہے اس کو میں جانتا ہوں پرسنلی، آج سے نہیں جانتا ہوں، پچھلے 20 سالوں سے جانتا ہوں. تو میں بیٹھا اس لیے ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ مجھے یہ پتا ہے کہ 2 نمبری نہیں ہے، اور پروفیشنل لوگ ہیں، اوتھینٹک لوگ ہیں، اور کوئی غیر شرعی کام دانستہ طور پہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کے یہ کام نہیں ہوگا. غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں بٹ نہیں ہوگا، اور سیف کھیلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پیسے جو ہے نا وہ لے کے بھاگ جائیں گے یا کوئی ڈوب جائیں گے، خوف ہوتا ہے لوگوں کو. تو جبھی تو بیٹھا ہوں میں آپ کے ساتھ، ورنہ تو میں خود کوئی بھی ہوتا تو میں مطلب I would not have opted to go for this talk. تو بات یہ ہے کہ کریڈیبل لوگوں کو جب سامنے آئیں گے، جب کریڈیبل لوگوں کی جو مارکیٹ میں جب بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانا چاہیے. دیکھیں حلال کمائی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. حرام کا ذرہ انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ سارے جسم کے اندر جو ہے نا وہ گندگی پیدا کر دیتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے. اور اس کی جو نحوست ہے اس کا اثر اس کی ذات پر، اس کی اولاد پر، اس کی آخرت پر مطلب
ملٹیپل ڈومینس میں. تو یہ بات تو سب سمجھتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارا پاکستان اور ہمارا خاص طور پہ کراچی سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والا اور دینی جذبہ رکھنے والا ایک شہر, تو اس کے اندر لوگوں کو اس بات کی اس کو ایک بات کا ایک بس کانفیڈنس آ جائے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے, اوتھینٹک ہے, شریعہ کمپلائنٹ ہے, اور یہ آپشن سیف ہیں اور بہت سارے آپشن سے بہتر ہیں. بالکل. تو اگر یہ اویئرنیس ہم کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے چیلنج, تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. سر بھائی, آپ کی جو اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی ہے یا آڈینس ایٹ لارج ہماری جو بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہی ہے, اس میں ینگسٹرز بھی ہیں, اس کے اندر اور بھی مطلب بڑی ایج کے بھی لوگ ہیں اور بزرگ بھی ہیں, آپ کا کوئی میسیج ان کے لیے ان جنرل؟ دیکھیں میرے لیے میرا میسیج یہ ہوگا کہ دیکھیں آگ سے آدمی کھیل رہا ہوتا ہے نا, آگ کے پاس, چولہے کے پاس احتیاط کرتا ہے, چنگاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی ہم باربیکیو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو غلطی سے اگر ہمارا ہاتھ کوئلے پہ لگ جاتا ہے تو وہ کبھی اچھا خاصا 2-3 گھنٹے جلن ہوتی رہتی ہے. تو جو مالی معاملات ہیں اور جو آپ کے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز ہیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ سیو کر رہے ہیں, آپ کی ارننگز آپ کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے, اور یہ بات کوئی معیوب نہیں ہے. دنیا کی محبت تو نہیں ہونی چاہیے, دنیا کی دل میں عظمت تو نہیں ہونی چاہیے, مگر دنیا کی بقدر ضرورت ہونا یہ تو ضروری ہے. بالکل. اور یہاں پہ اتنا ہے کہ فرض ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں, کتنی بڑی ذمہ داری آئی ہیں, اور ان کو تو پورا اس بات کا ادراک ہے نا کتنا بڑا کام ہے, اور وہ اگلے دن جا رہے ہیں اپنے معاش کے لیے. تو معاش میں ایکسلنس حاصل کرنا یہ دینی فریضہ ہے. اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو حلال روزی پہنچانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. پلس اب آپ اسکیل کرتے, آپ نے کام کیا, پہلے تو ایک لیول آتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, پھر آپ کچھ سیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بھی تھوڑی سی کوانٹٹی ہوتی ہے, پھر آپ اتنا سیو کرتے ہیں کہ دوسروں کو دینا بھی شروع کر دیتے ہیں, اپنے پہ بھی لگاتے ہیں, دوسروں کو بھی لگاتے ہیں, پھر بھی اللہ پاک آپ کو اور دے رہے ہیں. تو آپ جب سیو کر رہے ہیں تو سیو کرنے کے بعد آپ کو جو پیسہ آپ کے پاس ہے, جو ایسٹ آپ کے پاس ہے, ان کو صحیح طریقے سے انویسٹ کرنا. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ساری جو ہے نا سارا کا سارا گیم آپ کا خراب ہو جائے گا. اندھا دھند نہیں چلنا. ہمارے یہاں ویو آتی کسی چیز کے, لوگ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف آتی ہیں, ہر جگہ پہ آتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ احتیاط سے, محتاط سے, یہ سیونگز اور اس کے پروفٹس اور ایون یعنی کہ جو پیسے سے ریلیٹڈ جو مالی معاملات ہیں, اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ یا تو سیونگ کے بارے میں اوور کاشیس ہو جاتے ہیں اور اوور سیو کر جاتے ہیں. کیا مطلب اوور سیو کیا کر لے آتے ہیں بھائی؟ کرنٹ خرچے جو ہے نا. نہیں بھائی, پلاٹ پہ پلاٹ بن رہے ہیں, اوکے, پلاٹ بن رہے, ایک پلاٹ لیا, دوسرا پلاٹ لیا, ایک انویسٹمنٹ کی, دوسری انویسٹمنٹ کی, اب ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہیں, مگر جہاں ضرورت ہے, ضرورت کیا فریضہ ہے, حج پہ نہیں گئے, صحیح ہے, دنیا بھر میں سیونگ کر کے رکھی ہوئی ہے بچوں کے لیے, اپنے لیے. یہ کوئی یہ جو ہے نا یہ سیونگ آپ کے کام نہیں آنے والی. جس سیونگ جو سیونگ اللہ کے حکم کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے, اس سیونگ سے آپ کا دنیا آخرت کیسے بنے گی؟ تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھائی سیونگ کب کرنی ہے اور کب سیونگ کو بالکل یعنی کہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جانا ہے. اور جب سیو کر رہے ہیں تو پوچھیں, اسکالر سے پوچھیں, ٹھیک ہے. میں اکثر بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس پلمبر کا نمبر ہوتا ہے, ہمارے پاس الیکٹریشین کا نمبر ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کا ہوتا ہے, فلاں فلاں مسئلوں کے ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹیچرس کا ہوتا ہے, اگر ہم ٹیوشنس بچے ہمارے ہیں تو پڑھانا یہ سب ضرورت ہوتی ہے, سب کے نمبرز ہوتے ہیں. اور جو بہت کام آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے نمبرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. فیملی اینڈ فرینڈس کا ایک ہوتا ہے, ہمارا سرکل ہوتا ہے. مگر ہمارے پاس ہمارے زندگی کو چلانے کے اندر جو ہمارے اسکالرز ہیں, ٹھیک ہے, جن سے پوچھنا چاہیے. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ ہم نے جب آئی بی اے گریڈ اسٹارٹ کیا, آئی بی اے گریڈز میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا اور بیسک جب ہم نے اسٹیپ اٹھایا, اور وہ اللہ کی فضل سے ایسے ہی ہوا کہ ہمیں تربیت ہمیں یہ دی گئی کہ بھائی آپ نے جو بھی معاملہ کرنا ہے لکھ کے کرنا ہے. تو ہم نے ایگریمنٹ بنایا ایک چھوٹا سا,
اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے آئی بی اے گریڈس سیو ہو گیا. ہم نے ایگریمنٹ بنایا, بیسک سے ایگریمنٹ, کوئی ایسی لیگل نہیں, پیپر پہ لکھا, 2 دوستوں نے مل کے, اور اس میں تمام ہم نے چیزیں لکھی. ایک چیز اس میں مس تھی, ہم نے سوچی نہیں تھی, انہوں نے کہا یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں اس میں, تو اس کو آپ ڈال لیں. ہم نے ڈال دی. اب وہ ڈال دی تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے آئی بی اے گریڈس جو ہے نا وہ بچ گیا, سیو ہو گیا, ورنہ خراب ہو جاتا. تو زندگی کے اہم, میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں خاص طور پہ بڑے بڑے دنیا میں ماشاءاللہ کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں, اور آپ کے توسط سے اور آپ نے آج یہ بات کروا دی, تو میں ان سے کہوں گا کہ بھائی پوچھ کے چلنا چاہیے, اور پوچھنا اہل علم سے چاہیے, اہل یوٹیوب سے نہیں چاہیے. صحیح ہے, وہ اگر یوٹیوب پہ ہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہر یوٹیوب پہ بولنے والا آدمی, اور وہ کلپس جوڑ کے لوگ بنا لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو بھائی آپ کے پاس 2-4 اسکالرس کے کانٹیکٹ نمبر ہونے چاہیے. ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی تھی کہ یار یہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا, ان کے پاس تو بھائی کام کی چیزوں کے لیے ٹائم ہے, بیکار کی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو جب آئی بی اے گریڈس میں ہمیں 2-3 مسئلے ہوئے تو ہم نے کہا یار ہم بہت ہی تھوڑے سے نا 2-3 اوپینین بھی آ گئے. ہم نے کہا ہم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ہم رابطہ کرتے ہیں. ہم نے کہا یار کہاں پہنچیں گے, کیسے کریں گے, کیا کریں گے. خیر معلومات کی, ای میل ایڈریس ملا, ہم نے ان کو ایک لیٹر لکھا چھوٹا سا, اور 15 دن بعد ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا رپلائی آ گیا. تو آپ جب دیکھیں, اگر آپ اپنی زندگی کے اہم چیزوں میں پوچھیں گے تو علم دینے والے لوگ موجود ہیں, بالکل, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کارنر میں موجود ہیں. تو یہ ایک میرا میسیج ہے کہ بھائی آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ سیونگز کریں, کب سیونگز کرنی ہے, کس درجے کی سیونگ کرنی ہے, اور اس میں کہاں جانا ہے, تو اس کے لیے آپ ضرور پوچھیں. پوچھ کے کریں گے تو آپ کی وہ سیف بھی ہوگی, آپ کے لیے خیر, وہ مال آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گا. ورنہ یہی مال جو ہے نا آپ کے لیے دنیا میں بھی شر کا باعث بنے گا, مصیبتوں کا باعث بنے گا, اور آخرت میں تو پتہ نہیں کیا آپ کو جو ہے نا وہ دے کے چلا جائے گا, آپ سے پتہ نہیں کیا کیا آپ کو پین دے کے جائے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو انیشیٹو لیا ہے, آپ کی ٹیم نے جو انیشیٹو لیا ہے, تو یہ بڑا ایک خیر کا کام ہے کہ لوگوں کو صحیح جگہ ان کی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہو جائیں, صحیح طریقے سے ہو جائیں. تو یہ بڑا ایک کمال ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں کام. تھینک یو ویری مچ. اچھا, اس میں ایک بات آخر میں آپ سے پوچھ لوں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے, جو آپ کے سولوشنز ہیں اس سولوشنز میں آپ اس کی تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں کہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ اس کا پورٹ فولیو کیا ہے, آپ کسی بھی کن ڈومینز میں لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں, یا ایڈوائزری ہے, یا پورا کیا اس کا تھوڑا سا بریف کر دیں. بیسکلی دیکھیں, ہم لوگ کا ایک پلیٹ فارم ہے ہلال انویسٹ, اور یہ ہماری کمپنی کا نام ہے الہلال سیکیورٹیز ایڈوائزرز. الہلال سیکیورٹیز جو ہے وہ SECP جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کے پاس رجسٹرڈ بھی ہے, اور اس کے پاس سیکیورٹیز ایڈوائزری جو انویسٹمنٹ کی ایڈوائز دیتے ہیں اس کا باقاعدہ لائسنس بھی ہے. ہم لوگ ہماری جو بھی کلائنٹس ہوتے ہیں, پوٹینشیل کلائنٹس ہوتے ہیں, ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں آن ڈفرینٹ اسلامک ویلتھ مینجمنٹ سولوشنز. تو آپ ہمارے تھرو اسلامک میوچل فنڈس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز کے میوچل فنڈز ہوتے ہیں, آپ ان میں ہمارے تھرو انویسٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2, آپ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس ہمارے تھرو کر سکتے ہیں, ہم آپ کے پورٹ فولیوز مینیج کر سکتے ہیں اس میں. تیسرا, ہم پرائیویٹ ایکویٹی, پرائیویٹ بزنسز کی فائنینسنگ, اس میں آپ کی اگر انویسٹمنٹ کرنی ہو یا آپ کو آپ کے بزنس کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ وغیرہ کرنی ہو تو اس میں بھی ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں, اس میں ہماری سروسز اویلیبل ہوتی ہیں. اور کچھ دیر پہلے اسی ٹاک میں آپ نے ایک بات کری تھی کہ بہت سارے اسکیمز ہوئے ہیں, بہت سارے مداربہ کے نام پہ, اسلامک فائنینس کے نام پہ. تو آڈینس کو میں ایک چیز یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ جب آپ کر رہے ہو تو اس کے اندر ایک چیز امپورٹنٹ ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کیش پیمنٹ نہ کر رہے ہو. سیکنڈلی, آپ ان کی SECP جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور ان کا لائسنس, یہ دونوں چیزیں ضرور ویریفائی کر لیں کہ اس کمپنی کے پاس باقاعدہ اس ویلتھ مینجمنٹ ایکٹیویٹی کو انڈرٹیک کرنے کا لائسنس ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا اسکیم کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ہماری ویلتھ مینجمنٹ میں کمپلیٹ بوٹیک سولوشن ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور الحمدللہ سب کچھ شریعہ کمپلائنٹ ہے. صحیح ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ اسر بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہماری آڈینس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اس سیشن میں جوائن کیا. اسفر بھائی کی باتیں سنی, جو انہوں نے تھاٹس اپنی شیئر کی, اور اسی کے ساتھ ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.
اور آپ ہماری پوڈ کاسٹ کو مزید سنتے رہیے گا. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ وہ کویشچنس پوسٹ بھی کر سکتے ہیں ان کامنٹس. اور ہمارے چینل کو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ہمارا اس بیل آئیکن جو ہے اس پہ کر دیں, کلک کر دیں, تاکہ آپ کو جو بھی ہماری اپڈیٹس ہوں وہ اس پہ ریگولرلی ملتی رہیں. تو سائننگ آف فرام دس سیشن آف ہلال ٹاکس. اللہ حافظ. السلام علیکم. انویسٹ دا حلال وے. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.